تو قبریں آخرت کی یاد دلاتی، شکستہ قبریں تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں۔ آج یہ قبروں کے نیچے کیا پتا کہ کوئی بادشاہ پڑا ہو، شہنشاہ پڑا ہو، کج کلا پڑا ہو، لیکن آج ہڈیاں بھی گل گئی۔ کیا نام تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اپنے اندر اتریں اور آخرت کی فکر پیدا کریں۔ یہ دنیا 4 دن کا میلہ ہے، 1000 سال بھی جئیں گے پھر بھی موت ہے، اور ہم تو تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ سانسیں قدم ہیں موت کی طرف۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یہ سانسوں کی آری ہمارا بدن کاٹ رہی ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کے اوپر برف رکھی ہوئی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ ہمارے تو یہاں پاپڑ بیچنے والے بھی سپیکر لگا کے آواز دے رہے ہوتے ہیں، وہ اور چیزیں بیچنے والے بھی کچھ نہ کوئی آواز دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمرقند میں پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کرو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتی۔ کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں کہ آج اگر نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بک جائے۔ کسی کا پیٹرول کا کاروبار تھا، آج نہیں گاہک آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے تو کروڑوں کے فائدے میں چلا جائے۔ کوئی کپڑا بیچتا ہے، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل مہنگا بک جائے۔ لیکن جو پھول بیچنے والا بیچارہ، آج اگر گاہک نہیں آیا کل پھول ہی مرجھا چکے ہوں گے۔ برف بیچنے والا ہے، کل اگر برف مہنگی بھی ہو گئی کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے کہہ رہا تھا او لوگو میرے پہ ترس کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، کوئی ڈلی ڈلی میرے سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں کہ جس کا راس المال ہی پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے قدم رک گئے، میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اگر تو اب برف بیچ لیتا ہے وقت پہ تو پھر اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے، کوئی روپیہ لے لے، تو پھر تجھے کچھ بچ جائے گا۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گی، ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ تو زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آج کی یہ آخرت کی بہتری کی ضمانت بھی بن سکتی ہے اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ فرمایا گیا دنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دیکھیے بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، پانی دیتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف کی نہیں، مٹی سے مٹی ہوا نہیں، تو بتاؤ کلف لگے لباس پہن کے گلیوں میں گھومنے والا اور کھیتوں میں کبھی چکر بھی نہیں لگایا، کٹائی کے موسم میں کوئی فصل اٹھا سکے گا؟ سوائے ہاتھ ملنے کے اس کا مقدور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بوائی کا موسم ہے، یہ جو ہم کاٹ رہے ہیں، آخرت کٹائی کا